ام فروا کا گود میں سر رکھے اور ماں اس سے کنگھی کیے جا رہے. لال قاسم تجھے اتنا بڑا لشکر کیوں آیا؟ اچھا کی جان لینا چاہتا دشمن. بڑے بھائی بھی میدان میں جاتے مجھے سرخرو کر دے. تیرے بابا کی تھی کہ قاسم میدان میں جان چھوٹا قاسم تیرے بابا کی یہی چلا جائے. قاسم ہے قرآن کے کہتے ہیں معذرے اطمینان میں جان صبح مجھے میں نے عباس سے جو تربیت دی ہے وہ کل ہی کے لیے تو. اور اب ایک جو مجھے کہنی دیجیے کہ شاید قاسم نے کہا ہو اے مامی مجھے میدان میں جا کر یہ بھی بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. مجھے بتانا ہے بابا پر جنگ سے چھڑانے کا الزام ڈالو. آپ دیکھو جس کا کمسن ایسی تلوار چلاتا. صبح ہوئی ہنگامہ عاشور برپا ہوا. انصار آوان باب عائشہ ہاشمی سب باری باری جا رہے ہیں. چند لوگ رہ گئے. اب ام فروا جب کسی شہید کا لاشا آتا ہے پوچھتا اب کس کا لاشا آیا؟ ان سب چیزوں کو میدان حشر میں رکھے گی فاطمہ. سوال کرے گی پالنے والے یہ کیا تھا میرے بچوں کے ساتھ. بار الہ کیا جرم تھا. اور بعض جگہ تو اس طرح سے بھی نقل کر دیا جاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہوگا ایک بار فاطمہ پلٹ کر دیکھے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار ناکوں کی مہار کھانے آ رہا ہو. جو روایت نہیں میں اسے روایت کہہ کر نہیں پڑھتا لیکن میں تو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے فاطمہ کی مصیبتیں. فاطمہ معاف نہیں کرے گی تاکہ قیامت تک باقی رہ جائے کردار لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کی تفسیر کر رہی ہے زہرا. نہیں معاف کرے گی ورنہ تاریخ مسخ ہو جائے گی ورنہ ظالم اور مظلوم کا فرق مٹ جائے گا ورنہ غاصبوں کے چہروں پر نقاب پڑی رہ جائے گی. نہیں معاف کیا زہرا نے. سارے ستم جھیلے بس 2-4 جملے آپ کی زحمتیں تمام. ارے دروازہ گرا ہوگا بچہ شہید ہوا ہوگا کیا زہرا کے جسم پر اور زخم نہ آئے ہوں گے؟ لیکن عزیزو زہرا ہے زہرا. اپنی مصیبت کی بات ہے نا علی سے آخر وقت تک زہرا نے نہیں بتایا. اتنے دن جیتی رہی. دروازے پر آگ لگنے کا واقعہ رسول کے وصال سے 1 ہفتے 10 دن کے اندر کا ہے. 10 دن کے اندر کا یہ واقعہ. 70 دن یا 80 دن جیتی رہی زہرا. لیکن علی کو معلوم کب ہوا؟ جب علی تغسیل و تکفین میں مشغول تھے. اچانک علی کی فریاد بلند ہوئی. باہر بیٹھے ہوئے اہل خانہ نے خاص اصحاب نے وہ فریاد سنی. جب تدفین سے فارغ ہوئے علی واپس آئے تو سوال کیا کسی نے مولا تغسیل و تکفین کے وقت آپ بڑی زور سے چلائے تھے آپ نے فریاد بلند کی تھی آخر کیا ماجرا تھا؟ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. ارے کیا بتاؤں جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا تھا اس کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے باقی دن گزارے لیکن کبھی مجھے
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارک اللہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد. ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز سے آپ سے درخواست ہے مولانا خلیفہ سید محمد ہاشم و اہلیہ مرحوم خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ مرحومہ خلیفہ سید کاظم حسین و اہلیہ مرحومہ اہلیہ مرحوم خلیفہ سید اختر مہدی خلیفہ سید محمد علی منام اور سید سہیل رضا مرحوم اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد پر. یہ ایک ذرا سی جگہ بیچ میں کیوں خالی چھوڑی ہے بھائی؟ ادھر آ جائیے. ادھر سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ مت ڈریے, آگے آ جائیے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیجیے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ